بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پاکستان کے حالات، پاکستان کے آج کے حالات کیا ہیں کہ اب کے مار، اب کے مار، اب کے مار۔ تو پھر بتاؤں گا، میں بتا رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب عراق پہ قبضہ ہوا، بڑی جنگ لگی رہی، بڑا کچھ ہوتا رہا، عوام کو یہی بتایا جاتا رہا کہ اب کے مار، چھوڑیں گے نہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان کا جو محسن نقوی تھا، اس کا نام تھا طارق عزیز، جس دن عراق پہ قبضہ ہو چکا تھا، اس وقت بھی وہ کھڑا ہو کے ٹی وی کیمروں کے سامنے کہہ رہا تھا، بے شک پرانی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کو پیچھے سے گھیر لیا ہوا ہے، اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ساری فوج نے ہتھیار ڈال دیے، ہر چیز، اور ہر چیز بعد میں بتائی گئی، کون کون سا فوجی کہاں کہاں بکا ہوا تھا، کون کون سا بندہ کہاں کہاں بکا ہوا تھا، اور فوج کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ کیسے کیسے مجبور کیا تھا، میں بتاتا ہوں آپ کو، غور کیجئے گا کہ ہم نے ان شر پسندوں کے سامنے اپنے نہتے فوجی، پولیس والے، سارے رینجر والے کھڑے کر دیے ہیں۔ وہ ان کی مرضی ہے، وہ گولی سے مارے، ان کے اوپر گاڑی چڑھا دیں، ان کو جوتے مار مار کے مارتے ہیں، ہم پھر ان کا جنازہ پڑھیں، جنازہ پڑھ کے اس کو دفنائیں اور کہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ اس کا کیا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ایسے کاموں کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو دوسرے وہ فوجی ہمارے سپاہی دیکھ رہے ہیں، پولیس والے دیکھ رہے ہیں، وہ ہتھیار تو پہلے نہیں ہے، وہ لڑنے سے انکار کر دیں گے۔ انہوں نے مرنا ہے، سیدھا آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے موت کے گلے لگ جاؤ۔ اب اس بات پہ غور کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیں۔ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، تو 1940 میں اس آزادی کا بندوبست روڈ میپ تیار کر لیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ بڑا ہمارے پاس جو وہ تھا، پاور تھی، وہ تھا جذبہ ایمان کا، کیونکہ ہمارا نعرہ بڑی دیر سے چل رہا تھا پاکستان کا، مطلب کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے الگ رہنا ہے۔ تو مسلمانوں کا جذبہ تھا، ہر چیز تھی، وہ سنبھالی لی جا رہی تھی۔ اس کا بندوبست 1940 میں کر لیا گیا تھا۔ جعلی مسلمان تیار کیے گئے، ان کا نام مسلمان تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے دائرے سے باہر تھے، جہاد کو نہیں مانتے تھے، ایسی تعلیمات کے وہ پیروکار تھے، جن کو ہم نے 1973 میں غیر مسلم بھی قرار دیا تھا۔ پھر جب پاکستان بننا تو بٹوارا ہوا۔ بٹوارا کیسے ہوتا ہے؟ اداروں کا بھی بٹوارے ہوئے، ہر چیز کا بٹوارا۔ فیوچر جب وہ 40 میں 47 کی فیوچر پلاننگ تھی، تو اس کے بعد کی بھی تو فیوچر پلاننگ تھی نا۔ اس کے بعد کی فیوچر پلاننگ یہ تھی کہ اس کو ہم بے شک کہتے رہے سارے لوگ کہ طاقت کا سر چشمہ عوام، لیکن وقت نے ثابت کیا طاقت کا سر چشمہ ایک پیج۔ پھر اس کا بندوبست کر کے ہمیں جب بٹوارا کر کے فوج دی گئی، ہر چیز دی نا، فوج دی، پولیس کا محکمہ دیا، ساری چیزیں بانٹی، اس میں کوشش کی گئی کہ طاقت کا جو سر چشمہ بنے گا کل کو، وہ ہمارے مسلمان ہوں جو ہم نے پیدا کیے ہیں۔ وہ اس لیے وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سارا کچھ وہی چلے، لیکن ان کے پاس طاقت ہوگی تو ہم اس کے اوپر رول دوبارہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح انڈیا کو بھی اسی طرح کنٹرول کیا گیا، ان کا کوئی اور سسٹم ہوگا، ہمیں انڈیا کے مسئلہ نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پھر وقت چلا، وقت کے چلتے چلتے یہاں پہ کئی کام شروع ہوئے۔ پھر ہم اپنی پارلیمنٹ میں ان کو غیر مسلم بھی قرار دیتے ہیں، اور جب ان کے بڑے مرتے ہیں تو ہمارے جو بڑے بڑے وہ جہازوں کی سلامیاں بھی دیتے ہیں، کیوں کہ وہ سارے وہی تھے۔ اب اگر وہ کہیں کہ جی ہم وہ ہیں تو مسئلہ بن جائے، انہوں نے کہنا ہے ہم آپ ہیں، اور آپ سے زیادہ اسلام کی باتیں، آپ کے سے زیادہ سارا کچھ کریں گے تو پھر ہی سارا چلے گا نا کام۔ اب یہ پچھلے حوالے چھوڑے، اب آ جائیں کرنٹ سینیریو پہ۔ یہ حوالہ اس لیے دیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بات کیا اصل میں۔ پھر بن گیا ایک پیج بنا، چلتا ترقی کرتا ملک، اس کی ترقیوں کو جام کر دیا گیا، روک دیا گیا، اس کی تباہیاں مچا دی گئی، اور جس نے مچائی وہ دندراتے پھر رہے ہیں۔ ایک کو ہم نے کہا ہوا کورٹ مارشل، ایسا دنیا کا کون سا کورٹ مارشل اتنا لمبا ہو گیا، سال لمبا ہو گیا۔ بہرحال یہ جب ان کے ایم پورے ہو جائیں گے، وہ کورٹ مارشل والے بھی ادھر ہی پھر رہے ہوں گے، وہ سارے ادھر ہی پھر رہے ہوں گے۔ یہ پریشر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔
دوسرا باجوہ، چلو وہ تو اس کا کورٹ مارشل ہوا، باجوہ ادھر ہی پھر رہا ہے، پاکستان کہاں تھا کہاں لے گئے ایک پیج کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں ایک پیج کی بات کرتے ہیں، اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو تباہی مچانے کے لیے ہر 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد پاکستان پہ چڑھائی کرتے ہیں، کون ہے؟ ایک پیج والے، اور آگے سے جو کنٹرول کرنے والے ہیں محسن نقوی، ایک پیج کا بندہ۔ تو اس وقت بھی عوام مری، اب بھی عوام مر رہی ہے۔ اب رہ گئے محکمے بزن کیے جا رہے ہیں لوگوں کو، محکمے کے لوگوں کو مروا کے۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ بھئی ادھر موت ہے میں جا کے اس کے گلے لگ جاؤں؟ تو اب یہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، کہاں پہ وہ چلتا قافلہ، کہاں پہ یاد دھماکے کرنے شروع کر دیتے ہیں، دھمالے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، ریڈ لین ہے، کراس نہیں کرنے دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جو ان کی ریڈ لائن ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اس کے مرغے بکرے نہیں بند کر سکتے، ان کی ریڈ لائن آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی ریڈ لائن کر کون رہے ہیں؟ دونوں ایک پیج والے۔ تو وہی کس کی ہو رہی ہے؟ پاکستانیوں کی۔ 200 ارب، ذرا غور کیجیے گا، 200 ارب، 180 ارب ڈیلی خرچہ ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور 5 دن ہو گئے ہیں، اب اندازہ کریں کتنا ہو گیا۔ تو کچھ کو لے کے پھر چل پڑیں گے، ادھر مہنگائی کر دیں گے، کہیں گے عوام کڑوی گولی کھائے، تو اور قرضہ لائیں گے اور پھر ان کے اوپر لگا دیں گے۔ اور ادھر کے پی کے سے جو جلگار ہو رہی ہے وہ پیسہ کس کا ہے؟ پاکستان کا۔ لگ کس پہ رہا ہے؟ ادھر سے جو آنسو گیس ادھر سے فائر ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کا، ادھر سے فائر ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ایک پیج کا محسن نقوی کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد کی حفاظت کریں گے، گھسنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو شاید پاکستان کا نقشہ ہی بھول گیا ہوا ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں لگنے دے رہا۔ پاکستان کے نقشے میں اسلام آباد وہ، یا پنجاب یا کے پی کے جو سرحد ہے، باؤنڈری ہے، وہ اٹک ہے، جو آپ کی ریڈ لین تھی۔ اب وہ ریڈ لین بھی عبور ہو گئی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ڈی چوک ہے نا، اس کو میں اسلام آباد کروں۔ جب باہر سے بیلاروس کے صدر آیا ہوا ہے، وہ مہمان آئے ہوئے ہیں، جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں بس وہ اسلام آباد ہے، باقی وہ سری نگر ہائی وے پہ آ جائیں، وہ اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں گھس جائیں، وہ روڈ پہ چلتے لوگوں کو قتل کر دیں، وہ رینجر کے اوپر گاڑی چڑھا دیں۔ ایک بندہ پولیس والا وردی میں جب پہن کے پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی ادارے کا، رینجر کا، فوج کا، وہ پورا پاکستان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب وردی پہ ہاتھ ڈال دے تو وہ پھر چڑھ جاتی ہے، ساری فورسز لگ جاتی ہیں۔ یہاں وردی میں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں لوگ، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیں گے نہیں، ہماری حکمت عملی، ان کو گیلے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، اتنی دفعہ آیا ہے وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ، جب ایک وزیر اعلیٰ فنکشن نہیں کر رہا تو قانون اور آئین میں گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا جائے۔ اچھا، اگر چلیں پہلے ہم یہ سوچتے رہیے اس کو اندر جانے دیں گے، شاید پیچھے سے ایسے گھیرا ڈال لیں گے، کیونکہ کہہ رہے تھے ہم نے ایک بھی جانا نہیں دینا، اور اصل میں ثابت یہ ہو رہا کہ وہ ان کو ایک کو بھی جانے نہیں دے رہے۔ اب وہ جب ہمیں پتہ چلا کہ قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے ساتھ میٹنگیں بھی کروائی جا رہی ہیں، اس کا جناب ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا گیا، اس کی پوری سہولت کاری کی جا رہی ہے، تو پھر تو یہ آپس میں دال بانٹ رہے ہیں، تو بیوقوف بنا رہے ہیں پاکستانیوں کو۔ پاکستان کا قبضہ دینا ہے انہوں نے، سیدھی بات ہے، بیچ چکے ہوئے ہیں، قبضہ دینا ہے، اس کو مقروض کر کے، اس کو حالت خراب کر کے، اس کے اندر کے حالات۔ اب دیکھیں وہ وزارت خارجہ کا ترجمان امریکہ کا، وہ اس طرح بات کر رہا ہے کہ بھی یہ جو لوگ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے کنٹرول میں رہیں اور پاکستان کے قوانین کے مطابق چلیں، وہ اسٹیٹ بھی جو ہے نا وہ تمیز سے چلے۔ اب وہ کس حیثیت سے کہہ رہا ہے پاکستان کو؟ ہم اس کو ان کی کالونی ہے پھر، اور پاکستان کا آگے سے کوئی جواب نہیں، کیونکہ کون کرے گا؟ ان کا ایک پیج ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اصل میں ہم بھول جاتے ہیں تو مار کھا جاتے ہیں۔ یہ ایک پیج ادھر ہی ہے، طاقت کا سر چشمہ بھی ان کے پاس ہی ہے، اور جو مرضی مجھے پھانسی لگا دیں،
کچھ بھی کر دیں، جو سچ ہے وہ یہی ہے. باقی لائکس لینے ہوں، شیئر کرنا، وہ شیئر لینے ہوں، پیسے کمانے ہوں، مجھے بھی طریقے آتے ہیں، مجھے بھی وہ باتیں آتی ہیں، میں بھی سارا وہ کر سکتا ہوں. لیکن ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور امید پھر بھی ہمیں اللہ کے گھر سے، ان کے اوپر نہیں امید کوئی بھی، اللہ کے گھر میں پھر بھی امید یہی ہے کہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ کسی بھی حد تک چلے جائے، کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنے گا. ان کی سوچوں سے اوپر جب انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. جو مالک ہے اس دنیا کا، جس نے کائنات بنائی ہے، وہ یہی تو کہتا ہے کہ بھی یہ جو ہر چیز لو، جو ہوتا تم سے کر لو. جب تمہارا انڈے جگہ تھک جاؤ گے، پھر میں تمہیں سبق دوں گا. سبق ضرور ملے گا. بے شک پوری فوج میں قادیانوں گھس جائیں، پورے اداروں میں گھس جائیں، بے شک کچھ بھی کر لیں، یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تھا، انشاءاللہ تعالی قائم رہنا ہے. جیسے بھی ہو، آپ نے کامیاب نہیں ہونا. دیکھیں اتنے سارے وسائل پاکستان کے آپ قبضہ کر گئے، اداروں پہ قبضہ کر گئے، ہر ادارے کی ہر اونچی پوسٹ پہ قادیانوں بیٹھ گیا. پاکستان پھر بھی چل رہا ہے، بے شک جیسے بھی حالات ہیں. قوم کو جب سمجھ آئے گی، جو قوم کہتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو جب اس کو سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نکلیں گے اور باقی کا فکرہ پورا کر دیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بھی فکرہ پورا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو سو باتیں میری تھوڑی کڑوی ضرور ہوتی ہیں، لیکن بات وہی کرتا ہوں جو میرے اپنے خیالات ہیں. سچ بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں. کیوں؟ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ میرا کام ہے شور کرنا، آپ کا کام ہے غور کرنا. میں شور کرتا رہوں گا، آپ غور کرتے رہیے گا. اس غور کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، دوستوں سے بھی کرائیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.